الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله وأفضل من سبق فلجي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا خاتم النبيين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نثر القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگتوی في السرا مختصر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کا فضل اور احسان کہ اللہ پاک نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ سید الایام دینوں کا سردار دین عطا فرمایا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال آج کے مبارک دن کی عظمت برکت کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے جو احباب رفقا والدین بہن بھائی ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ پاک سب کی کامل مغفرت اور بخشش فرمائے اور آج کے اس مبارک دن کی عظمت برکت کے صدقے ہم سب کے جتنے احباب بہن بھائی رفقا والدین بیمار ہیں اللہ پاک سب کو بیماریوں سے شفا فرمائے۔ احباب گرامی، انتہائی قابل توجہ آج کا موضوع ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ماہ ذوالحجہ شریف کی آمد ہے، قربانی کے ایام جو ہیں وہ شروع ہونے والے ہیں، تو اس حوالے سے کہ قربانی کی کتنی فضیلت ہے اور قربانی کس پر واجب ہے، بہت سارے لوگ جو مسئلہ صحیح طرح معلوم نہ ہونے کی وجہ سے قربانی کی سعادت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ قربانی کا مسئلہ ٹھیک سے معلوم نہیں ہوتا تو وہ اپنی سوچ کے مطابق کہ میرے والد صاحب یا دادا صاحب ہم شروع سے 35 سال سے یا 40 سال سے اس طرح کر رہے ہیں، تو احباب گرامی جو شریعت ہوتی ہے وہ رسم و رواج سے نہیں بلکہ قانون محمدی قرآن اور حدیث سے چلتی ہے، تو اس حوالے سے انتہائی قابل توجہ ہے آج کا موضوع، تاکہ ہر بندے تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ کس پر قربانی واجب ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے سماعت کر لیں۔ قرآن میں
قربانی کے حوالے سے بے شمار تذکرے ملتے ہیں، اور یہ جو قربانی ہے یہ صرف امت محمدیہ پر ہی واجب نہیں، بلکہ اس سے قبل جتنی امتیں گزری ہیں کسی نہ کسی طریقہ سے ان امتوں پر بھی قربانی واجب رہی ہے۔ فرمایا گیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس محبوب آپ فرما دیجیے میری نماز اور میری قربانی اللہ کے لیے ہے، یا محبوب نماز اور قربانی جو ہے فقط اللہ کے لیے ہے۔ پھر باقی امتوں کی قربانیوں کا تذکرہ اس آیت مبارکہ کے اندر موجود ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، پھر آخر تک کہ ہر دور میں ہر امت پر کسی نہ کسی طریقہ سے قربانی جو ہے وہ واجب رہی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ قدم اللہ وجہ الکریم شیر خدا آپ روایت کرتے ہیں کہ جب بندہ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، جب بندہ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کو ہر قدم کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں نا کہ اللہ پاک کو یہ قربانی کا عمل کس قدر محبوب ہے، محبوب ہے تو اللہ پاک عنایات کی بارشیں کا رہا ہے نا۔ فرمایا ہر قدم کے بدلے اللہ پاک اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے 10 درجوں کو بلند فرما دیتا ہے۔ اب یہ عنایات کا سلسلہ یہاں پر ختم نہ ہوا، کیونکہ آگے آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ بندہ قربانی کا جانور خریدنے والا اس جانور کے مالک سے گفتگو کرتا ہے، یعنی ریٹ طے کرتا ہے، باؤ کرتا ہے، تو یہ جو گفتگو ہوتی ہے نا یہ ضائع نہیں جاتی، بلکہ جتنی گفتگو ہوتی ہے اللہ پاک اس گفتگو کو بطور تصدیق اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ پتہ چلا کہ جب بندہ جانور خریدنے جائے نا تو باؤ کرنا چاہیے، اگر وہ کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے بندہ قیمت جانور کی تو اس سے باؤ کرنا چاہیے، لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے بلکہ باؤ کرنا چاہیے، ریٹ طے کرنا چاہیے۔ پھر سلسلہ عنایات کا یہاں رکا نہیں، تھما نہیں، آپ فرماتے ہیں جب بندہ اس جانور کی قیمت ادا کرتا ہے نا اللہ پاک اس بندے کو ایک درہم کے بدلے 700 سے بڑھ کر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب سلسلہ یہاں پر بھی رکا نہیں، اور میں جب بندہ اس جانور کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹاتا ہے تو گلے پر چوری چلتی ہے تو اللہ پاک خون کے ایک قطرے سے 10 فرشتے پیدا فرماتا ہے، اور وہ فرشتے اس بندے کے لیے قیامت تک استغفار کی دعا کرتے رہیں گے۔ عنایات کا سلسلہ جاری ہے، کہا گیا کہ جب زمین پر اس جانور کو گرایا جاتا ہے 7 زمینوں کی جتنی مخلوقات ہے اس قربانی کرنے والے بندے کے لیے دعائیں مغفرت طلب کر رہی ہوتی ہے۔ اور جب اللہ گوشت تقسیم کرتا ہے نا، فرمایا کہ اللہ پاک اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہر لقمے کے بدلے ایک غلام عطا کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا۔ دوسری حدیث سے پاک ہے، تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرض کیجیے کہ یہ قربانیاں کیا چیز ہے اور اس سے ہمیں کیا نفع ملے گا؟ فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ پاک تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے۔ آج کی پیارے آقا اون کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو فرمایا اون کا بھی یہی حکم ہے کہ اون کے بھی ہر بال کے بدلے اللہ پاک ایک نیکی عطا فرمائے۔ فرمایا کہ لوگوں پر خوش دلی سے قربانی کیا۔ اور ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا
یہ پل صراط پر تمہاری سواری کے طور پر قربانی. تو اللہ پاک جو آباد قربانی کی نیت رکھتے ہیں ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے.